أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. سورہ فاتح کی درخواست کی گئی ہے مرحوم مغفور سید صابر حسین شاہ صاحب المشہدی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. مجلس آج سال ثواب کی ہے والد محترم واصف کاظمی مرحوم اور طاہر کاظمی، سید صابر حسین شاہ کاظمی مرحوم، بانی مسجد مبارکہ المشہدی جنگی سیدہ. پروردگار ان کے درجات بلند فرمائے اور جنت فردوس میں جگہ عنایت فرمائے. اور پروردگار آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے روز شہادت تھے، ان کے صدقے میں انہیں مولا کا جوار نصیب فرمائے اور ہم سب کو زندگی میں بار بار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے اور آخرت میں مولا کی شفاعت نصیب فرمائے. باوض بلند صلوات. عزیزان گرامی، مجلس چہلم کی ہے، سال ثواب کی ہے. میں کیونکہ روز شہادت ہے ساتویں امام علیہ السلام کا، تو میں مولا ہی سے متعلق فضائل مصائب پیش کروں. میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 133 اور 134 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. سورہ آل عمران ہے، سورہ عمران نہیں. مجمع ہے میرے ساتھ؟ قرآن کریم میں 114 سورے ہیں. کتنے؟ اللہ نے قرآن کریم میں 114 سورے نازل فرمائے. اللہ نے قرآن کو بھی 1 اور 14 سے خالی نہیں رکھا. 114 سورے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں گے تو سورہ فاتحہ یعنی جو ترتیب ہے قرآن کی، ایک ہے نزول کی ترتیب، جیسے سورہ نازل ہوئے تھے وہ بھی موجود ہے ہمارے پاس کہ کس ترتیب سے سورہ کون سا نازل ہوا. مکی سورے پہلے نازل ہوئے، مدنی سورے بعد میں.
لیکن قرآن کریم کے اندر رسول خدا نے جب اس کو ترتیب دیا تو آپ نے جو طویل سورے تھے انہیں ابتدا میں رکھا، جو مختصر سورے تھے انہیں اختتام پہ رکھا، اور پھر سورہ فاتحہ کو ابتدا میں لگا دیا دیباچے کے طور پہ۔ دیباچہ سمجھتے ہیں نا؟ اردو اور فارسی میں دیباچہ، انگریزی میں پریفس کہتے ہیں۔ کتاب کا ایک خلاصہ لکھا جاتا ہے دیباچے کے طور پہ، اس کتاب میں ہے کیا؟ مولا امیر نے فرمایا نا، جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ فاتحہ میں، جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ اس کی بسم اللہ میں، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں، جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ با کے نقطے میں ہے۔ مولا فرماتے ہیں وَأَنَا النُّقْطَةُ الَّتِي تَحْتَ الْبَاء، اور وہ جو بے کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے جو بھی بزرگ نے پڑھا ہے کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پھدر۔ علامہ اقبال کے لیے پاکستان میں کہا جاتا ہے شاعر مشرق۔ پورے ہندوستان میں، پاکستان میں، ایران میں، جہاں جہاں پہ بھی علامہ اقبال کی، کیونکہ فارسی کی بھی شاعری ہے، اردو کی بھی ہے، انگریزی کی بھی ہے، تو اور پاکستان میں تو انہیں حنفی ڈکلیئر کیا گیا ہے، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ شیعہ ہو گئے تھے، تو علامہ حائری نے ان کو شیعہ کر لیا تھا علامہ اقبال، تو انہوں نے کہا تھا اللہ اللہ بائے بسم اللہ پھدر معنی ذبح عظیم محمد پھسر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کیا کہنے باپ اور بیٹا کے، باپ بائے بسم اللہ کا مصداق ہے یعنی مولا علی، اور بیٹا حسین ذبح عظیم کا مصداق۔ تو ذرا گرامی جو جملے پیش کر رہا ہوں ذرا غور سے سن لیجئے گا۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں 114 سورے نازل کیے ہیں، اور ترتیب کے لحاظ سے فاتحہ، بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ، انعام، اعراف، انفال، توبہ، یعنی سارے 114 سورے اگر کہیں تو ترتیب سے بتا سکتا ہوں، لیکن اس وقت میرا موضوع یہ آیت نمبر 133 اور 34 سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران، 3 عمران مشہور ہیں جو سب مسلمانوں نے لکھے، شیعہ سنی علماء نے، سب نے، مفسرین نے 3 عمران لکھے۔ جناب موسیٰ کے والد موسیٰ ابن عمران، حضرت موسیٰ، نبی موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام ہے عمران۔ جناب مریم کے والد مریم بنت عمران، اور مولا علی کے والد حضرت ابو طالب، ان کا نام ہے عمران۔ تو عزیزان گرامی اب تینوں ہی محترم ہیں، لیکن جناب موسیٰ کی جو آل ہے وہ یہودی ہے، جناب مریم کے صرف ایک ہی بیٹے تھے، نام ہے عیسیٰ، جناب مریم کے کوئی بھائی بہن بھی نہیں ہیں، تو ان عمران کی صرف ایک بیٹی نام مریم، ان جناب مریم کے صرف ایک بیٹے عیسیٰ، عیسیٰ نے شادی نہیں کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا بغیر شادی کے۔ توجہ، تو اب سورہ کا نام ہے سورہ آل عمران، سورہ عمران نہیں ہے، ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ، اللہ فرما رہا ہے اللہ نے چن لیا، گلا ساتھ نہیں دے رہا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض۔ اب تفصیل کا وقت نہیں، اشارہ کروں گا، میں نے جو موضوع سوچا تھا مجھے مجبوراً کی تفصیل میں جانا پڑ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے چنا آدم کو، آل آدم کو نہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ، جسے اللہ چن لے وہ کہلاتا ہے مصطفیٰ۔ تو اللہ فرما رہا ہے اللہ نے چنا آدم کو، اللہ نے چنا نوح کو، آل نوح کو نہیں۔ لیکن جب جناب ابراہیم کی باری آئی تو کہا صرف ابراہیم کو نہیں چنا، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم، اور جب جناب ابراہیم کی باری آئی تو کہا آل ابراہیم کو چنا۔ لیکن جب عمران کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے عالمین پہ فوقیت دی ہے عمران کی آل کو۔ تو یہ کون سے عمران ہیں جن کی آل کو اللہ نے عالمین پہ فوقیت دی ہے؟ جناب موسیٰ کے والد تو ہو نہیں سکتے کیونکہ آل یہودی ہیں، جناب مریم کے والد ہو نہیں سکتے کیونکہ ان کی آل ہے نہیں، تو اب ایک ہی عمران رہ جاتے ہیں شاید جن پہ ہر نماز میں درود و سلام ہے۔
توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی؟ ایک ایک جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے چلیے گا. تو عزیزان گرامی اللہ نے آل عمران کو چنا ہے. مسلمان قرآن پڑھتے رہتے ہیں انہیں پھر بھی آل محمد نظر نہیں آتے. تو آل عمران علی العالمین ہم نے ذریتم بعضها من بعض. اللہ فوراً بعد میں اگلی آیت میں کہتا ہے ذریتن ذریتن. توجہ مولانا موجود ہیں بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. ذریتم بعضها من بعض. اللہ کہہ رہا ہے یہ جو انبیاء ہم نے بھیجے جنہیں چنا ہے وہ بعض جو ہیں بعض کی ذریت میں ہیں. توجہ بہت بہت بزرگ لوگ بیٹھے ہیں آپ کی سادات کی بستی ہے. میرا یہ جملہ ضائع ہو گیا میں دوبارہ چند افراد تک پہنچے میرے لیے کافی نہیں ہوتا. مجھے سنانے کی عادت نہیں ہے سمجھانے کی عادت. ذرا دوبارہ سن لیجیے ذریتم بعضها من بعض. اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے آدم کو چنا نوح کو چنا پھر آل ابراہیم آل عمران کو پورے عالمین پہ. پھر اللہ کہتا ہے ذریتم بعضها من بعض. ان میں سے بعض کی ذریت میں ہیں صحابہ میں نہیں ہیں. توجہ جو پہنچ گئے ان پہ سلام. جو پہنچ گئے ان پہ سلام. جب اللہ خود ہی فرما رہا ہے قرآن میں کہ اللہ نے جنہیں چنا ہے جنہیں اللہ چنتا ہے کسی وجہ سے چنتا ہے. اللہ فرما رہا ہے میں نے ذریت میں چنا. جب سارے نبیوں کی ذریت میں تو پیغمبر کے صحابہ میں کیوں ان کی ذریت میں کیوں نہیں؟ اور اگر ذریت میں ان کی آل میں علیہ باللہ کوئی کمی ہوتی تو ہم کہتے اور جگہ تلاش کرو. جب کمی بھی نہیں ہے میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ اگر کوئی کمی ہو کہیں بھئی چلیں ان میں یہ نقص ہے. مثال کے طور پہ بہادر نہیں تھے. پتہ نہیں آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں. مثال کے طور پہ علم میں کمی تھی بھئی ساری امت ان سے پوچھتی نظر آ رہی ہے. دوسرے خلیفہ تو یہاں تک کہتے ہیں پروردگارہ مجھے وہ دن نہ دکھا جب میں رہ جاؤں ابو الحسن نہ ہو. تو ان کے ماننے والوں نے کہا خلیفہ آپ ابو الحسن یعنی مولا علی کہ ابو الحسن نہ ہو اللہ مجھے وہ دن نہ دکھائے جب میں رہ جاؤں ابو الحسن نہ ہو. تو کہا اگر یہ مشکل سوال آتے رہے علی نہ ہوئے تو پوچھوں گا کس سے؟ پھر فرمایا پھر دوسرے خلیفہ نے کیا کہا کہ لولا علی لہلک عمر. اگر علی نہ ہوتے تو میں. عزیزان گرامی جب سب کہہ رہے ہیں علم میں بھی یہی شجاعت میں بھی یہی کچھ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں. عزیزان گرامی ہر میدان میں ڈٹنے والے آل محمد کرار علی. میں نے اوروں کو متعلق کچھ نہیں کہا. عزیزان گرامی جب کوئی کمی نہیں ہے علم میں یہ شجاعت میں یہ سخاوت میں یہ شہامت میں یہ عظمت میں یہ فضائل میں یہ قرآن سمجھنا ہو تو ان سے سمجھو. جب ان میں کمی نہیں تو ہم اور جگہ جائیں کیوں؟ عزیزان گرامی حیدری توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی اللہ نے ان کا انتخاب کیا. قرآن کریم کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اور جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف وَجَنَّةٍ اور جنت کی طرف. اللہ فرما رہا خود فرما وَسَارِعُوا جلدی کرو. بعض لوگوں نے کہا دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف. عرضها السماوات والارض. اس جنت کی طرف جاؤ جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے زیادہ ہے. اتنی بڑی جنت. اعدت للمتقین جسے متقین کے لیے سجایا گیا ہے. یہ متقین کے لیے اس کو بنایا گیا. کون ہے متقین؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ. اب سمجھ گئے ہوں گے میں نے اس آیت کا انتخاب کیوں کیا ہے. کون ہے متقین؟ اللہ فرما رہا ہے الذین ينفقون جو انفاق کرتے ہیں خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں فی السراء والضراء اچھے وقت میں بھی برے وقت میں بھی. جب پیسہ ہوتا ہے تب بھی اور جب نہیں ہوتا تب بھی. میں پہنچا نہیں پایا.
عزیزان گرامی اچھے وقت میں تو سب خرچ کرتے ہیں، اور جب نہیں ہوتا تو لوگ ہاتھ روک لیتے ہیں، برے وقت میں صرف آل محمد عطا کرتے ہیں۔ میرے جملے پہنچ گئے ہیں؟ کربلا برپا ہو اور پھر بھی اپنی انگوٹھی کسی کو عطا کر دیں، یہ آل محمد ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ عظمتیں آل محمد کی اور ہیں کہ ساتویں امام زندان میں ہوں، کوئی مانگنے آئے تو یہ نہ کہیں میں نے تو خود 2 دن سے کھانا نہیں کھا، کہا اب یہ بھی جو روٹی ملی تھی اسے دے دو، اس نے مانگا۔ توجہ، اللہ فرما رہا ہے اللہ والوں کی نشانی کیا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ توجہ رہے عزیزان گرامی، تو یہاں لفظ کاظمین جمع ہے کاظم کی، کاظم یعنی غضب پی جانے والا۔ میں تقابل پیش کرنا چاہ رہا ہوں جلدی جلدی، وقت کے اندر بات کو مکمل کروں گا۔ میری سب سے درخواست ہے میرے الفاظ پہ غور کیجئے گا، رفتار زیادہ تیز تو نہیں، میری گفتگو سمجھ میں آ رہی ہے سب لوگوں؟ عزیزان گرامی، اب اللہ نے 2 موسیٰ بھیجے ہیں، ایک نبی موسیٰ علیہ السلام اور ایک امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، میں جلدی تقابل پیش کروں گا، جو پہنچ رہے ہیں توجہ کر لیجئے گا۔ نبی موسیٰ کی ہیبت مشہور ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت، ان کا غیظ و غضب، میں جلدی پیش کر رہا ہوں کیونکہ بہت سے بچے نوجوان شاید پہنچ نہیں پائیں، تو میں جلدی سے مثال دے دیتا ہوں قرآن کریم سے۔ جب لے کے آئے نا الواح، توریت لکھی ہوئی لے کے آئے کوہ طور سے، پتھروں پہ لکھی ہوئی تھی، جب لے کے آئے دیکھا ساری امت دوبارہ مشرک ہو گئی، تو فَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، انہوں نے الواح پھینک دی۔ قرآن کریم ہے، قرآن کہہ رہا ہے فَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، توریت کو پھینک دیا۔ کہ جن کے لیے لے کے آیا تھا وہ دوبارہ گوسالے کی یعنی بچڑے کی پوجا کرنے لگے، اور کہا ہارون کہاں جسے میں ذمہ دار ٹھہرا کے گیا تھا؟ نبی ہارون بھائی ہیں، قرآن کریم میں لکھا ہے جناب ہارون نے کہا لا تاخذ بلیتی، او میرے ماں جائے، یبنام اے میرے ماں جائے، اے میرے بھائی میری داڑھی میں ہاتھ مت ڈال، یعنی جناب ہارون کو داڑھی سے کہا کیسے سارے بچڑے کی پوجا کرنے لگے، آپ کہاں تھے؟ توجہ، جناب موسیٰ کی ہیبت غضب مشہور ہے، تو جناب ہارون کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا، کہا لا تاخذ بلحیتی، میری داڑھی کو مت پکڑیں، ان قوم استضعفونی، لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، سامری کے پیچھے چل دیے تھے۔ اب پتا چلا جب امت ہارون کو چھوڑ کے سامری کے پیچھے چل دے تو گمراہ ہو جاتی ہے۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے، شاید اسی لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، وہاں ہارون کو چھوڑا یہاں علی کو۔ توجہ فرما رہے ہیں میرے پہنچ گئے میرے بھائی میرے بچے سب میرے بزرگ عزیزان گرامی، جب امتیں چھوڑ دیں ہارون کو اور سامریوں کے پیچھے چلنے لگے تو گمراہی ہوں گی، اور کیا ہوگا؟ تو حضرت ہارون نے کہا، اب جناب موسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے؟ ہیبت مشہور، غضب مشہور ہے۔ آپ کے ذہنوں میں ہے نا کہ عصا اٹھایا، جب وہ ایک سپاہی فرعون کا ظالم سپاہی جو مار رہا تھا لوگوں کو، اسے روکا، نبی 6 روکا، ایک دفعہ روکا، تیسری دفعہ اس کو دھکا دیا، اس کے سر میں عصا مر گیا، واجب القتل تھا، لیکن ابھی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی، ابھی نہ تلوار، ابھی نہ اٹھائیے گا عصا۔ جناب موسیٰ کا عصا تھا کہ ابھی 4 لاکھ کی فوج آپ اکیلے نہیں لڑ پائیں گے، تو جناب موسیٰ چلے گئے۔ توجہ، جناب موسیٰ کو اللہ نے جب وہاں حکم دیا واپس جائیے، اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے جا کے فرعون کو تبلیغ کیجئے، طغیان گر ہو گیا، باغی ہو گیا، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قرآن کریم قبلہ موجود ہے، رب انی قتلت منہم نفسا، پروردگارہ میں نے ان کے ایک سپاہی کا قتل کیا، ایک ظالم میں نے مارا، فاخاف ان یقتلونی، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ فرعون ظالم آدمی ہے، میں نے ایک سپاہی مارا ہے، اس کے بدلے میں مجھے مار دے گا، میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے، ہوا افصح منی لسانا، وہ زیادہ فصیح و بلیغ بھی ہے میری زبان پہ، کیونکہ انہوں نے کوئلہ رکھا تھا تو لکنت تھی۔ توجہ رہے،
کہ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے، ہوا افصح منی لسانا، اور پروردگارہ اشدد بہ، میری کمر مضبوط ہو جائے گی۔ مولا علی نے فرمایا تھا میں اس لیے موسیٰ سے افضل ہوں، جب اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے حکم دیا جاؤ جا کے مکے میں اعلان برات کر دو، سورہ توبہ یعنی سورہ برات کی آیات کی تلاوت کر دو، تو مولا چھت پہ چڑھے خانہ کعبہ کی کا براءۃ من اللہ و رسولہ، اللہ کی طرف سے اعلان برات ہے، مکے والوں جو مشرک مکہ خالی کر دے، مشرکین مکے میں نہیں رہ سکتے، یہ اللہ کا بھی اعلان، اس کے رسول کا بھی، مجھ علی کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ توجہ، مولا فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے جناب موسیٰ کو حکم دیا تو حضرت موسیٰ نے صرف ایک ظالم کا قتل کیا تھا، اور جناب موسیٰ نے اللہ سے کہا میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیجو، وہ اگر فوج سے لڑے گا تو میں، اللہ نے کہا کتنے ہاتھ ہے موسیٰ کا؟ 2 ہاتھ کا، دونوں میں معجزہ، ایک میں عصا اژدہا میں بدل جائے گا، دوسرا جیب میں ڈال کے نکالیے گا نور نکلے گا، سب کی آنکھیں چندھیا جائیں گی، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ کہ پھر بھی میرے بھائی کو تو ساتھ بھیج دے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے ہارون کو بھی لے جائیے، وہ بھی ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اب اللہ سے کیا کہا جناب موسیٰ نے؟ ہوا افصح منی لسانا، وہ زیادہ فصیح و بلیغ۔ اب پتا چلا جو پیغمبر کی جگہ آئے وہ فصیح و بلیغ ہونا چاہیے، اور جس کا کلام ہی نہج البلاغہ ہو۔ توجہ، توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نگرہ، آپ کی محبتوں کا ممنون ہو۔ یقین مانیے میری میں بالکل اس طاقت نہیں، میں خون جگر دے رہا ہوں، مجھے اس کے بعد 2 مجالس سے خطاب کرنا ہے، سارے مجمع کی توجہ رہے۔ تو اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ میرے ساتھ میرے بھائی ہارون کو بھیج دے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے ساسا، جب میں مکے گیا تھا نا، آپ جانتے ہیں جب انسان 1 مہینے سے زیادہ فاصلہ ہو اور مکے دوبارہ واپس جائے تو احرام میں جانا پڑتا ہے۔ حج اور عمرہ جس نے بھی کیا ہوگا اسے معلوم ہوگا کہ مکے میں بغیر احرام کے داخل ہونا حرام۔ توجہ، چلے جائیں تو گناہ کیا، کفارہ دینا پڑے گا۔ توجہ عزیزان گرامی، حالت احرام میں جانا واجب ہے، اور جب احرام باندھ لیں تو اسلحہ نہیں لگا سکتے۔ مولا کئی برس بعد مکے جا رہے تھے، یعنی حالت احرام میں تھے، ذوالفقار پاس نہیں تھی، مولا اکیلے جا رہے تھے بغیر ذوالفقار کے۔ جیسے ہی مولا، مکہ وادی ہے، چاروں طرف پہاڑیاں، مولا پہاڑی پہ چڑھے، جب اترنے لگے نا کسی نے دور سے آتا دیکھا، کہا دیکھ رہے ہو علی آ رہا ہے؟ کہا کون سا علی؟ کا جس نے تیرے باپ کو مارا تھا۔ اس نے پلٹ کے کہا مجھے تانا مت دے، تیرے ماموں کو بھی اسی نے مارا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کسی کا باپ، کسی کا بھائی، کسی کا ماموں، کسی کا نانا میری ذوالفقار سے مارا گیا۔ جب مولا بوڑھے ہو گئے تھے نا تو مولا نے شام والے کو لکھا تھا وہ ذوالفقار آج بھی میرے پاس ہے، نہ ذوالفقار کند ہوئی ہے، نہ علی کا بازو کمزور ہوا۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب میں موسیٰ نے ایک ظالم کو مارا تھا تو کیا کہا؟ پروردگارہ میرے ساتھ بھائی بھیج دے۔ ساسا، مکے کا کوئی گھر نہیں تھا جہاں کوئی میرے ہاتھوں مارا نہ گیا، نہ میں نے اللہ سے کہا کسی کو ساتھ تو بھیج، نہ میں نے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ کسی کو ساتھ تو بھیجئے۔ کہ ساسا میں اکیلا گیا بغیر ذوالفقار کے، اور جب میں مکے میں پہنچا تو سارے جمع تھے، میں نے چہروں کو دیکھا، سب پہ خوف تھا۔ کچھ لوگ پہنچ گئے، اب میں آرام آرام سے پڑھوں گا، اگر دیکھتا ہوں آپ کی سماعت کیسی ہے۔ کہ ساسا میں نے چہروں کو دیکھا، سب پہ خوف تھا۔ میں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا، بھئی کعبے کی چھت پہ یا علی نے خطبہ دیا یا عباس نے۔ مولا فرماتے ہیں ساسا میں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا، میں نے اعلان برات کیا کہ مشرکین مکہ خالی کر دو، اترا۔ میں اپنے انداز سے پیش کروں، مولا جب خانہ کعبہ کی چھت سے اتر کے باہر آ رہے تھے نا تو جیسے شیر کچھاڑ سے شکار کر کے جانور کو لے کے چلتا ہے،
کسی بکری میں جرت نہیں ہوتی راستہ روک لے. حیدری ٹائم نہیں. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت مشہور ہے. میں نے یہ ساری تمہید باندھی کیونکہ میرا جملہ پہنچ نہیں رہا تھا, اب شاید پہنچ گیا. جناب موسیٰ علیہ السلام کی ہیبت مشہور تھی. اللہ نے کہا میں نے ایک نبی موسیٰ بھیجا جس کی ہیبت مشہور ہے, اب مجھے ایک امام موسیٰ بھیجنا ہوگا جو کاظم ہو. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. مجھے ایک امام موسیٰ کو بھیجنا ہو. کاظم کا مطلب جو غیظ پی جائے, جو ہیبت کو پی جائے, جو غضب کو پی جائے, جو غصے کو پی جائے, وہ کاظم. والکاظمین الغیظ. حضران گرامی امام زندان میں ہے, وہاں پہ بھی شکوہ نہیں کر رہے. پتہ نہیں میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں. خدا کی قسم الفاظ ہیں کہ امام زندان میں بھی تھے نا تو کہتے تھے پروردگارہ تیرا کیسے شکر ادا کروں. میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی, تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور ہے نہ سوائے میرے کوئی اور ہے. امام نے وہاں پہ بھی شکوہ نہیں کیا. میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے, میرا ساتھ دیجیے گا. عزیزان گرامی میں جو پیش کروں اسے قبول فرما لیجیے گا. آج جن مرحوم کی مجلس ہے انہوں نے بے انتہا خدمات انجام دی, طویل مدت یہاں پہ اس پورے علاقے کو اہل بیت علیہ السلام سے آشنا کروایا, ان کے لیے مسلسل مساجد امام والوں کی تاسیس کی. مجھے بتایا گیا تقریباً 100 برس سے زیادہ تھے. تو عزیزان گرامی 100 برس سے زیادہ اللہ نے ان کو زندگی دی جن سے اللہ نے کام زیادہ لینا ہوتا ہے. اب میں جو جملے پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی, آپ محبت آل محمد سے سرشار ہیں. 7ویں امام کی بے انتہا قربانیاں زندان میں بھی ہیں, تو امام علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ والکاظمین الغیظ. رہنمائی کر رہے ہیں. جتنے بھی شیعہ ہیں, ایک آدمی زندان سے بھی رہنمائی کرے, یہ بہت بڑی عظمت ہے. اگر میں بات پہنچا پاؤں, زندان میں ہیں وہاں سے بھی رہنمائی کرتے ہیں. مولا کے پاس کچھ لوگ تقیے میں پہنچے سوال کرنے کے لیے کہ مولا ہماری مخبری ہو گئی ہے ہارون الرشید کو. جناب موسیٰ کے زمانے میں ہارون ہے جو بھائی, 7ویں امام کے زمانے میں ہارون ہے جو قاتل. سارا مجمع نہیں ہے. ہارون الرشید قاتل ہے 7ویں امام علیہ السلام کا. ہارون, اب پاکستان کی دینیات میں تو حضرت لکھا گیا ہے, مجھ سے حضرت کہا نہیں جاتا. امام کا قاتل ہو اور لوگ ہم سید ہیں, ہم سے توقع رکھیں کہ ہم اسے رضی اللہ کہیں. ہم کچھ اور تو کہہ سکتے ہیں, رضی اللہ نہیں کہہ سکتے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی. عباسی خلیفہ ہارون الرشید, اس نے کیا کیا؟ امام کے زمانے میں امام کو زندان میں رکھا. اللہ سمجھانا کیا چاہ رہا ہے؟ ناموں سے دھوکہ نہ کھانا. کئی لوگ اللہ والوں کے نام رکھ کے آئیں گے لیکن ہوں گے دشمن خدا. 7ویں امام کا دشمن ہے ہارون. عزیزان گرامی 10 سے 15 منٹ کی اور زحمت دوں گا, اس سے پہلے کہ میں مذاہب کی طرف آؤں تفصیل سے پڑھنا چاہتا ہوں. اب 7ویں امام کا زمانہ تقیہ کا دور ہے, شدید مشکلات کا دور ہے. اب امام زندان میں ہیں, اگر کسی کو بھی کوئی کھل کے پیغام دیتے ہیں تو اس کی جان خطرے میں آ جاتی ہے. کیوں؟ پتہ چل جائے گا یہ ان کا ماننے والا ہے. کسی نے آگے کہا مولا آپ جانتے میں کس مشکل میں ہوں, اور جو بغیر بتائے جانتا نہ ہو وہ امام ہی نہیں. اگر میرے جملے پہنچ جائے, جو دلوں کے بھید کو نہ سمجھے وہ امام کیسے ہو, وہ حجت خدا ہی نہیں ہے. عزیزان گرامی اس نے کہا مولا آپ جانتے میں کن مسائل سے گزر رہا ہوں. اس کی مخبری ہو گئی تھی. مولا نے اس کو دیکھا اور ایک مرتبہ کہا جیم, الف بے تے یعنی جیم. جیم حروف تہجی میں سے عربی کے ایک حرف. امام نے کہا جیم. وہ جتنے بھی افراد تھے سب نے جیم سے کچھ نہ کچھ سمجھا. ان میں ایک تھے حضرت بہلول دانا. انہوں نے کہا جیم سے ہے جنون. جنون یعنی دیوانگی, پاگل پن. تو انہوں نے اپنے آپ کو پاگل ڈکلیئر کر دیا. وزیر تھے ہارون کے.
امام کے عشق میں پاگل پن کا اعلان کر دیا. کیا کیا؟ اب پاگل پنے کے لیے انسان کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. حرکتیں کرنے لگے, سبھی کہیں گے پاگل ہے. انہوں نے محل چھوڑا, کھنڈر میں سونے لگے, قبرستان میں سونے لگے, کوڑے میں سے اٹھا کے روٹی کھانے لگے. جب لوگوں نے کہا نا یہ بہلول جو ہے عمر ابن وہاب آپ کی خالہ یعنی آپ کا خالہ بھائی ہے, آپ کی خالہ کا بیٹا, آپ کا وزیر, یہ شیعہ ہے, تو ایک مرتبہ جب ہارون نے دیکھا کہ سڑک پہ سو رہا, کپڑے پھاڑ رکھے ہیں, یہ تو پاگل ہو چکا. اسے نہیں معلوم تھا پاگل پنے میں تبلیغ کر رہا. سڑکوں پہ سوتے تھے. ایک دن ہارون نے کہا میری طرف سے گھر میں اچھا کھانا بنا ہے, ایک مرغا اس کو بھی جو روسٹ ہوا ہوا ہے, جو گھر میں چرغا پکا تھا, اس کو بھیج دو. ہارون کو, میرا وزیر رہا. سپاہیوں نے کہا ہارون بہلول آپ کے لیے ہارون نے چرغا بھیجا. حضرت بہلول رضانہ نے کتوں کو ڈال دیا. سپاہیوں نے چیخنا شروع کیا, کب بہلول کیسے پاگل آدمی ہو, خلیفہ نے آپ کے لیے چرغا بھیجا, آپ نے کتوں کو ڈال دیا. کہا آہستہ بولو, کتوں کو پتہ چلے گا, وہ بھی نہیں کھائیں گے. پہنچ گئے ان پہ سلام. غاصب کا کبھی بھی کوئی کچھ کھاتا نہیں, غاصب سے صرف غاصب ہی کھاتا ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم میرے جملے پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ. اذان گرامی, عظمتیں آل محمد علیہ السلام کے ماننے والے جب ایسے سوچیں آل محمد کیسے ہے. میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی آئیے ذرا میں چند امام کے بیٹے بیٹیوں کی جن کی کتنی قربانیاں. سب سے زیادہ آپ کو دنیا میں سادات موسوی اور کاظمی ملیں گے. سب سے زیادہ امام کے 18 بیٹے ہیں. ائمہ علیہ السلام میں سب سے زیادہ بیٹے 7ویں امام کے, اور سب سے زیادہ موسوی سادات خود یعنی ایران میں ہیں, پھر پاکستان ہندوستان میں اور جگہوں پہ ہیں. ایران میں جگہ جگہ امام کے بیٹے بیٹیوں کے آپ کو مزار نظر آئیں گے. کس نے شہید کیا؟ عباسیوں نے, بنی عباس نے. وہ کہتے ہیں اگر یزید ایک کربلا کا واقعہ نہ کرتا تو بنی عباس نے زیادہ ظلم کیا. میں اب یہ کھل کے نہیں پڑھنا چاہتا. پاکستان کے اندر ماشاءاللہ عباسی کافی ہیں, میرا ان سے کوئی گلہ نہیں ہے, لیکن اپنے اجداد کو نہ بھولیں جنہوں نے آل محمد کا خون بہایا. عزیزان گرامی, دنیا میں کوئی بھی آل محمد کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتا. جو میں آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں 7ویں امام کا جو دور ہے, انتہائی سخت دور. اور اس دور میں جو 7ویں امام علیہ السلام کے زمانے میں ہارون رشید نے مختلف انداز سے امام سے سوالات بھی کیے ہیں جب پریشانی ہوتی تھی. میں اگر 2 سوال پڑھ دوں, ابھی ٹائم ہے تھوڑا. ایک مرتبہ خود ہارون نے سوال کیا کہ فرزند رسول, لوگ آپ کو فرزند رسول کہتے ہیں, میں بھی یہی کہتا ہوں یبن رسول اللہ, جبکہ آپ تو علی کی اولاد ہیں, رسول کی تو اولاد ہے نہیں, تو پھر آپ کو لوگ کیوں کہتے ہیں فرزند رسول, اور آپ ٹوکتے بھی نہیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں, میں نے بھی امام کا جواب نہیں پیش کیا, بہت سے لوگ سوال ہی سے سمجھ گئے ہیں. توجہ, کہ آپ آل علی ہیں لیکن سب آپ کو کہتے ہیں آل رسول. کہتے ہیں یا نہیں کہتے؟ ہمارا عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ بھئی سب شیعہ بیٹھے ہیں نا. عزیزان گرامی, ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اہل بیت ہی آل رسول, اور ان کے علاوہ کوئی آل رسول. بھئی اگر میرے جملوں پہ غور کیجئے گا, سادات, عزیزان گرامی, جب سادات کا شجرہ لکھا جائے گا تو حضرت ابو طالب کا نام آئے گا اور کہا جائے گا آل رسول. ایسا ہی ہے. عزیزان گرامی, اب امام سے سوال کیا ہارون نے, آپ کو لوگ آل رسول کیوں کہتے ہیں جبکہ آپ تو آل علی ہیں؟ امام نے کہا کہ بتا عیسیٰ کے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا عیسیٰ کو تو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا تھا, معجزے سے پیدا کیا. توجہ, کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. تو کہا اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِهِ, اللہ فرما رہا ہے. آواز آ رہی؟ نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, کل ایمان, یک زبان, ناطق قرآن, نعرہ حیدری. ایسے تو
توجہ فرما رہے ہیں سیدھا نہیں رہا؟ اب اس نے سوال کیا کہ اے فرزند رسول، آپ کو ساری دنیا کہتی ہے آل رسول، فرزند رسول، تو آپ کیوں نہیں ٹوکتے کہ ہم آل رسول نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا کہ یہ بتا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام کیا ہے؟ کہ نہیں، یہ تو سارے عیسائی سارے مسلمان مانتے ہیں اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے جناب آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، ویسے ہی جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے، اللہ نے معجزے سے پیدا کیا۔ توجہ کہ پھر اللہ قرآن میں فرما رہا وَإِنَّ مِن ذُرِّيَّتِ، بے شک کہ ابراہیم کی ذریت میں اسماعیل بھی ہیں، اسحاق بھی ہیں، یعقوب بھی ہیں، وزکریہ ویحییٰ وعیسیٰ۔ اللہ قرآن میں فرما رہا جو پہنچ گئے ان پہ سلام کہ عیسیٰ ابراہیم کی ذریت میں ہے۔ امام نے فرمایا بتا عیسیٰ ابراہیم کی ذریت میں کیسے ہیں؟ تو ہارون نے سارے مجمع میں بغداد میں اپنے دربار میں جواب دیا اپنی ماں کی طرف سے، مریم کی طرف سے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے۔ امام نے فرمایا اتنے 1000 سال کے فاصلے سے اگر عیسیٰ ماں کی طرف سے ابراہیم کی ذریت میں ہو سکتے ہیں تو ہم تو پیغمبر کی ڈائریکٹ بیٹی، ہم تو بغیر فاصلے کے نبی کی بیٹی کی نسل سے ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام مریم، حضرت مریم سلام علیہ کی طرف سے ذریت ابراہیم علیہ السلام میں ہو سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ عزیزان گرامی، امام علیہ السلام نے ایسے ایسے انداز سے جواب دیا ہے، عصمت کو ثابت کیا ہے۔ میں اور تقابل پیش کرتا، تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، ایک دوسرا سوال سن لیجئے۔ میں بہت سے سوالات تھے جو چاہتا تھا پیش کروں، لیکن انشاءاللہ کسی اور موقع پہ، یہ شاید رات کی کسی مجلس میں پیش کر دوں۔ امام سے ایک مرتبہ کہا گیا، امام زندان میں تھے، کہا کہ بھئی مسجد کی، خانہ کعبہ، مسجد الحرام، اس مسجد کو یعنی حرمت والی مسجد، مسجد الحرام، خانہ کعبہ کے جو چاروں طرف مسجد ہے، کہ اس کو توسیع کی ضرورت ہے، اس کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ کیا کیا جائے؟ کہ سب لوگوں سے مکان خرید لو۔ ہارون کے زمانے میں اس کو وسیع کیا گیا، خانہ کعبہ کے چاروں طرف گھر تھے، کہ لوگوں سے گھر خریدو اور مسجد کو وسیع کر دو۔ سب نے مکان بیچے، ایک آدمی نے کہا میں مکان نہیں بیچوں گا۔ کبھی کیوں؟ کہ میرا گھر مسجد کے اندر آ جائے گا، مجھے بڑا اچھا لگے گا۔ ہر کوئی علی نہیں ہوتا، اگر میرے جملے پہنچ جائیں، جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان پہ سلام۔ اذان گرامی، اب ایک مرتبہ اس نے کہا نہیں میرا گھر اندر آ جائے گا۔ کہ گھر نہیں آ سکتا کسی کا بھی، مسجد کے اندر آپ گھر نہیں بنا سکتے، حرام ہے، پیغمبر نے فرمایا۔ کہ میں نہیں بیچ رہا۔ اب سارے کے سارے وہ بیچارے بغداد آئے خلیفہ کے پاس، پتہ نہیں لوگ کیسے کیسے خلیفہ بن گئے تھے، نہ قرآن آتا تھا نہ حدیث، پتہ ہی کچھ نہیں۔ تو کہا کہ بھئی ایک آدمی مکان نہیں بیچ رہا، کیا کیا جائے؟ کہ کیوں نہیں بیچ رہا؟ پیسے زیادہ دے دو۔ کہ ہم نے ڈبل بھی کیے ہیں، دگنے تگنے پیسے کر دیے، لیکن وہ کہتا نہیں بیچ رہا مکان۔ کیا عجیب مسئلہ، کیا کیا جائے؟ کہ علماء کو بلاؤ، مجھے تو جواب نہیں آتا۔ جو لوگ پہنچ رہے ہیں ان سب پہ سلام ہے۔ علماء بلا لیے، جتنے بھی مفتی تھے اس زمانے میں، بڑے بڑے سارے مفتیوں کو بلایا۔ کہا مفتی صاحب بتائیے، ایک صاحب اپنا مکان نہیں بیچ رہے، مسجد الحرام کے اندر گھر آ گیا، ہم نے سارے گھر گرانے ہیں، وہ اپنا مکان نہیں بیچ رہا، اس کا گھر گرائیں گے نہیں تو مسجد کو وسیع کیسے کریں گے؟ مکان نہیں بیچ رہا۔ کہ نہیں، جب تک راضی نہ ہو، کیونکہ اس کا مال ہے، اس کی ملکیت ہے، آپ مکان نہیں گرا سکتے۔ اس نے وزیر سے پوچھا کہ بھئی یہ مولوی بھی سارے میرے جیسے ہی، میں بھی پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ نہیں، ان میں سے کسی نے آیت پڑھی نہ روایت پڑھی، جیسے مجھے بھی کوئی دلیل نہیں، نہ قرآن آتا ہے نہ حدیث، یہ بھی ہے ایسے ہی، پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ۔ اس نے کہا وزیر صاحب کوئی قابل آدمی ہے؟ جس کے بعد جواب وہ کہا ہاں ایک آدمی ہے، وہ جو آپ کے زندان میں ہے نا، جو پہنچ رہے ہیں میرے بھائی میرے بچے، وہ جو زندان میں موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے، ان سے پوچھو، انہیں صحیح جواب پتا ہوگا۔ اب اسے خود بھی پتا تھا جواب تو انہی کو آتا ہے جو لوگ پہنچ رہے ہیں۔ کہ جواب امام علیہ السلام کو آتا ہے، سوال کرو امام سے۔ امام کے پاس گئے، امام نے کہا اسے پیسے دیے جائیں گے، اگر وہ خالی نہ بھی کرے اسے نکال دیا جائے گا، مکان گرا کے مسجد بنا دی جائے گی۔ اب کہا پورا بلاؤ، سارے مفتی کہہ رہے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب وہ راضی ہی نہیں ہے خالی کرنے پہ تو زبردستی کیسے خالی کرا سکتے ہیں؟ توجہ، کہ آپ کے پاس دلیل کیا؟ امام نے فرمایا آیا مسجد الحرام کو ان کے گھروں کی وجہ سے وہاں بنایا گیا تھا، یا انہوں نے اپنے گھروں کو مسجد کی وجہ سے وہاں بنایا تھا؟
اگر انہوں نے اپنے گھر مسجد الحرام خانہ کعبہ کی وجہ سے وہاں بنائے تھے، اب کعبے کو ان کے گھروں کی ضرورت ہے تو ان کی نہیں سنی جائے گی، کعبے کی ضرورت کو دیکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی، امام نے مسئلے کو حل کیا، نہیں تو کسی بیچارے کے پاس حل نہیں تھا۔ پروردگارہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، تو نے ایسوں کا ماننے والا بنایا۔ بہت بڑے ابن کثیر کے نام سے اہل سنت کے بہت بڑے عالم گزرے، نام سن رکھا ابن کثیر؟ چلیں آپ نے آج سن لیا۔ علامہ حلی کے زمانے میں تھے، 700 سال پہلے علامہ حلی سے ان کا مناظرہ ہوا تو ان کو بلایا گیا مناظرے کے لیے۔ علامہ حلی بہت پتلے دبلے آدمی تھے، قد بھی زیادہ بڑا نہیں تھا، بہت پتلے دبلے تھے۔ تو ابن کثیر بہت لمبا چوڑا آدمی تھا، بہت جسم بھی تھا اور قد بھی بہت بڑا تھا۔ تو ایک مرتبہ دیکھنے کے بعد کہنے لگا، تیرا اتنا نام سنا ہوا تھا؟ علامہ حلی سے کہا، یوسف ابن حسن ابن مطہر حلی۔ تو علامہ حلی سے کہا کہ تیرا اتنا نام سنا تھا، تو اتنا بڑا عالم ہے، تو بڑا پتلا دبلا چھوٹا سا ہے۔ کہا میں کیسے چھوٹا نہ ہوں، انا ابن واحد وانتا ابن کثیر، میں ایک کا بیٹا ہوں، تو کثیر کا بیٹا ہے۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ سلامت رہیں جو بچے میرے بھائی میرے بزرگ پہنچ گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، اب یہ ابن کثیر نے نا 7ویں امام کا مذاق اڑاتے ہوئے امام کی ایک حدیث کو لکھا۔ جملے پہ غور کیجئے گا، میں جواب دینا چاہ رہا ہوں، بس یہ آخری، اب 5 بج گئے، اس کے بعد میں مجھے مصائب کی طرف آنا ہے، مجھے یہ آخری مسئلہ حل کر لینے دیجئے۔ نوجوانوں اور بچوں کے لیے خاص طور سے پیش کر رہا ہوں، میری درخواست سے میرے جملوں کو ضائع نہ کیجئے۔ تو ابن کثیر نے نا کہتے ہیں کہ امام کی حدیث ہے کہ دن رات میں اللہ نے صرف 5 نمازیں واجب قرار دی۔ حدیث کیا ہے؟ امام نے دن اور رات میں 5 نمازیں، اللہ نے نمازوں کو بھی پنجتنی بنایا، دن اور رات میں 5 نمازیں واجب ہیں۔ ابن کثیر نے کہا لو، بچہ جانتا ہے یہ ان کا امام ہے۔ ابن کثیر اب اپنی حرکتوں سے باز تو بہت لوگ آ نہیں سکتے، کہتے ہیں کہ اتنی واضح سی جو ہر بچے کو پتا ہے، یہ ان کے امام نے یہ حدیث کہی ہے۔ یہ حدیث کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ عزیزان گرامی، اب سے تقریباً 60 برس پہلے نجف اشرف کسی نے استفتاء بھیجا، جہاز آ گئے، میں ہوائی جہاز پہ سوار ہوا، ظہر اثر پڑھ کے چلا تھا، سفر کرنے کے بعد جب دوسری جگہ پہنچا تو ابھی بھی ظہر اثر کا وقت باقی تھا، اس شہر میں اب ہوا ہے وقت اور میں پڑھ کے چلا تھا، اب میں دوبارہ نماز پڑھوں گا یا نہیں پڑھوں گا؟ نجف کے علماء میں اختلاف ہو گیا، کچھ نے کہا دوبارہ پڑھے گا، کچھ نے کہا نہیں پڑھے گا۔ آیت اللہ مرحوم سید محسن الحکیم، بزرگوں نے نام سنا ہوگا، 1970 میں انتقال ہوا ہے۔ آغا محسن، سید محسن الحکیم، طبائی الحکیم، بہت بڑا نام ہے۔ آیت اللہ محسن الحکیم سے پوچھا، آغا مسئلے کا حل کیا ہے، نماز دوبارہ پڑھے گا یا نہیں؟ کہا دوبارہ نہیں پڑھے گا۔ جب پڑھ کے گیا، کہا دلیل کیا ہے؟ کہا 7ویں امام کی حدیث ہے، اللہ نے دن اور رات میں صرف 5 نمازیں واجب کی ہیں۔ پہنچ گئے میرے بھائی میرے بچے؟ عظمتیں آل محمد کی یہ ہے۔ عزیزان گرامی، کبھی دشمنوں کے پیچھے نہ چلیے گا، کبھی ان کے علم سے متاثر نہ ہوئیے گا، آل محمد کی عظمت کچھ اور۔ میرے جملے پہنچ رہے ہیں عزیزان گرامی؟ عزیزان گرامی، میں پورا دن یا پوری رات بھی گزار دوں تو 7ویں امام کے فضائل ختم نہیں ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اتنے فضائل ہیں جن کے متعلق احادیث، صرف احادیث ہی اگر سناؤں تو اور اس کی وضاحت کرتا رہوں تو پوری رات گزر جائے۔ اتنے امام علیہ السلام کی احادیث ہیں جنہوں نے اتنا زندان کاٹا۔ اب سوچئے، اتنی احادیثیں اگر امام کو فرصت ملی ہوتی، مہلت ملی ہوتی، ان ظالموں نے ظلم نہ کیا ہوتا۔ میں نے تو صرف ابھی ذکر کیا زندان کا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے درخواست ہے رونے میں بخل نہ کیجیے گا، اگر دیکھ سکیں تو سب میری طرف دیکھیے گا۔ ابھی 10-15 منٹ تو میں پڑھ سکتا ہوں نا مسائل، نماز کا وقت ہے ابھی 15 منٹ، 38 پہ چلیں بس بھائی، میں مکمل کیونکہ مجھے معلوم ہے بھائیوں کی شاید اہل سنت کی اذان شروع ہو جائے گی، میں نہیں چاہتا کہ ٹکراتی رہے، آواز نہ آئے، کچھ ہو، سن لیجئے گا، ہاتھ جوڑ کے جتنا پڑھ سکتا ہوں میں پڑھوں گا۔ عزیزان گرامی، امام کو ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ گرفتار کیا گیا۔ 7ویں امام کو آپ جانتے ہیں ہمارے ائمہ میں سب سے زیادہ زندان 7ویں امام علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کاٹے۔ کسی امام، اور میں ایک جملہ کہنے لگا، مجھے معاف کر دیں، میں جانتا ہوں کاظمی سادات بیٹھے ہیں، شاید برداشت نہ کر سکیں، میری والدہ بھی کاظمی ہے، میں ننہال کی طرف سے کاظمی ہوں، جملہ پیش کروں، کہتے ہیں روایات میں ہمارے ہاں لکھا ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے،
ساتویں امام نے ایسے ایسے زندان بھی کاٹے ہیں جہاں امام نماز میں قیام نہیں کر سکتے تھے. امام سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. عزیزان گرامی، 12ویں امام جب 7ویں امام پہ سلام کرتے ہیں نا اپنے دادا پہ، تو کہتے ہیں السلام علی المعذب فی قعر السجون. میرا سلام میرے اس دادا پہ جن کو زندان کے تاریکیوں میں شکنجہ کیا گیا. میں نے بڑے ڈھکے چھپے الفاظ میں سخت جملوں کو پڑھا ہے. رات میں جب پڑھ رہا تھا نا مسائل وہاں G62 کے اندر مرکزی میں، تو آواز کسی خاتون کی آ رہی تھی کہ لگتا تھا کہ ابھی بے ہوش ہو جائیں گے. میں نے روک دیا تھا، میں کھل کے نہیں پڑھوں گا. عزیزان گرامی، روایات میں ہے اتنی اذیتیں کسی امام کو زندان میں نہیں دی گئیں. آپ جانتے ہیں نا کہ تاریخ کے 3 تابوت بڑے مظلومیت کے ہیں. 3 تابوت. چوتھا تابوت آج مجھے پیش کرنا ہے. اب آپ کہیں گے کہ یہ تابوت پیش کرنے لگا. پہلا امام حسن علیہ السلام. بھئی ایک ہی تو تابوت ہے جو گھر سے گیا اور پھر گھر واپس آ گیا، اور جب تابوت واپس آیا لاشے میں تیر تھے. ایک بہن نے ایک ایک تیر نکالا، اور جانتے ہیں کسے پکارتی تھی؟ جناب زینب. ہر تیر پہ کہتی تھی اماں آپ کے حسن کا لاشا تیروں میں ہے، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. دوسرا تابوت جانتے ہیں کس کا ہے؟ چوتھے امام کا، امام زین العابدین علیہ السلام. میرے بہت سے بچے، میرے بھائی سوچ رہے ہوں گے مولا حسین کا نام نہیں لیا. مولا حسین کا تابوت نہیں تھا. مولا حسین کا لاشا 3 دن بے گور و کفن پڑا رہا. چوتھے امام نے کپڑوں میں بغیر کفن کے دفنایا. مولا حسین کو کسی نے کفن نہیں دیا. میں کیسے پڑھوں؟ 12ویں امام کہتے ہیں میرا سلام میرے جد حسین پہ جن کا کفن خاک کربلا بنے. بھئی آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا، بہت بڑی شہادت ہے. آپ جانتے ہیں اس وقت پل بغداد پہ 40 لاکھ سے زیادہ مجمع ہے. پورا شہر بلاک ہو گیا ہے. پل بغداد پہ چلنے کی جگہ نہیں ہے. 25 رجب ہے. آج رونے میں بخل نہ کیجیے گا، کھل کے پرسہ دیجیے گا جناب سیدہ کو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا. بی بی آپ کو آپ کے بیٹے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا پرسہ پیش کرنے آئے ہیں. پیش کروں تیسرا تابوت. شام کا زندان ہے، ایک چھوٹی سی بی بی کا تابوت ہے. تابوت ایک بھائی نے اٹھایا جس کے گلے میں طوق ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں. میں نے تو اشارہ کیا ہے. بھائی میں نے کہا نا دوبارہ رونے میں نہ بخل کی جگہ. جب آپ اونچی آواز سے روتے ہیں نا، بڑے بڑے جید شیعہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ بیبیاں جو شام سے مجلس میں آتی ہیں، ایک چھوٹی سی بی بی پھوپھی سے پوچھتی ہیں پھوپھی اماں یہ رونے والے کون ہیں؟ تو جناب زینب فرماتی ہیں بیٹی یہ آپ کے بابا کے چاہنے والے ہیں. تو جناب سکینہ فرماتی ہیں پھوپھی اماں اگر یہ رونے والے کربلا میں ہوتے میرے بابا کے گلے پہ خنجر نہ چلتا. پھوپھی اماں میرے بھائی علی اکبر کو برچھی نہ لگتی، میرے بھائی علی اصغر کے تیر نہ لگتا. پھر ایک جملہ کہتے ہیں پھوپھی اماں شمر آپ کی چادر نیزے سے نہ ہوتا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں بھئی کیسے مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں. میری درخواست ہے ذرا میرے ساتھ رہیے گا. اگر 5 منٹ زحمت دوں، کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ مدینے چلیے. مرحوم آغا اشتہاردی نے لکھا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام روضہ رسول کے ساتھ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. حالت نماز میں تھے، رسول خدا کے سرحانے کھڑے ہیں، قبلہ روح ہے، رسول خدا کا روضہ آپ کی الٹی طرف تھا، نماز پڑھ رہے ہیں. اچانک ہارون کے سپاہی آئے، امام کے گلے میں زنجیریں ڈالیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنائیں، پاؤں میں بیڑیاں، اور سارے سپاہیوں نے امام کو نماز کی حالت میں گھسیٹنا شروع کیا.
جب امام کو نماز کی حالت میں گھسیٹا تو امام نے ایک مرتبہ مڑ کے رسول خدا کو دیکھا، کہا یا جدہ، اے میرے جد رسول خدا بتائیے اب میرا کیا قصور تھا، میں نماز بھی پڑھوں تو یہ گرفتار کر لیں۔ امام کو گرفتار کیا۔ بس بھئی آپ جانتے ہیں امام کی 19 بیٹیاں ہیں۔ امام رضا سے متعلق ملتا ہے جب گزشتہ رات، آج 25 رجب ہے، گزشتہ رات امام صحن میں بیٹھے گریہ کر رہے تھے۔ امام کی کسی بھی بہن کی شادی نہیں ہوئی تھی، سب جوان تھیں۔ ایک مرتبہ بہنیں باہر آئیں، حضرت فاطمہ معصومہ قوم حضرت ہے، ساری بیویاں، کہا بھیا کیا بات ہے، اتنی بلند آواز سے گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ مولا نے بہنوں کو دیکھا، کہا آج رات ہمارے بابا کو زہر دے دیا گیا۔ ساری بیٹیاں مولا امام موسیٰ کاظم کی رونے لگیں، کہا بھیا پردیس میں ہمارے بابا کو زہر دے دیا، جس کے 18 جوان بیٹے ہوں اسے زندان میں زہر دیا جائے اور مزدوروں کو پیسے دے کے کہا جائے جاؤ جا کے لاشا پل بغداد پہ رکھ دو۔ میں نے پڑھ دیا اور آپ نے سن بھی لیا۔ روایت کے الفاظ ہے 4 مزدوروں کو پیسے دیے گئے، کہا جاؤ جا کے امام کا جو تابوت ہے پل بغداد پہ رکھ دینا۔ ایک 5ویں مزدور کو پیسے دیے، کہا جنازے کے سامنے چلتا جا، نعرہ لگاتا جا ماتا امام الرفضا، رافضیوں کا امام مر گیا۔ آپ جانتے ہیں نا رسول خدا نے حکم دیا جنازے کے پیچھے چلو، عام مومن کے جنازے کے پیچھے چلو، اور امام وقت کے جنازے کے سامنے ایک ملعون چلتا جاتا کہتا شیعہ نہیں رافضیوں کا امام مر گیا۔ کاظمین، بغداد اور کاظمین کے درمیان میں پل بغداد تھا، جیسے ہی وہاں پہ جسر بغداد پہ تابوت کو رکھا، دھوپ میں بھی کبھی تابوت رکھے جاتے ہیں۔ ایس کاظمی سادات یہاں پہ بخل نہ کیجئے گا۔ ایک مرتبہ جسر بغداد پہ پل بغداد پہ امام کے تابوت کو دھوپ میں رکھا اور کسی نے آواز دے کے کہا او شیعو تمہارا امام مر گیا۔ سارے شیعہ آنے لگے، کہا کیا ہوا، امام کی شہادت کیسے ہوئی؟ کہا نہیں شہادت نہیں ہوئی، اپنی موت مرے ہیں۔ خدا کی قسم شیعہ روایات میں ہے، ایک شیعہ نے امام کے کفن کو کھولا، ہاتھ جوڑ کے کہا مولا خود بتائیے آپ طبیعی موت مرے ہیں یا آپ کی شہادت ہوئی ہے؟ امام نے آواز دی قتلاً قتلا، ان ملعونوں نے مجھے قتل کیا ہے، شہادت ہے۔ بھئی میں ہاتھ جوڑ کے چند جملے پڑھنے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ پل بغداد سے تابوت اٹھایا، میں کہتا ہوں مولا آپ کا تو دھوپ سے تابوت اٹھا لیا گیا، ہائے مولا حسین 3 دن تک لاشا دھوپ میں پڑا رہا۔ اجرکم اللہ، تابوت اٹھایا۔ ایک مرتبہ سارے شیعہ روتے ہوئے، سروں کو پیٹتے ہوئے، سینوں پہ ماتم کرتے ہوئے کاظمین میں جسد مطہر کو لے کے آئے۔ آخری جملے پڑھ رہا ہوں، مجھے 2 سے 4 منٹ کی آپ کو زحمت دینی میری درخواست ہے، ذرا میرے ساتھ کاظمین چلیے۔ جب سب رو رہے تھے، سب ایک دوسرے سے کہنے لگے آپ محترم ہیں، آپ بزرگ ہیں، مولا کو آپ قبر میں اتار دیجئے۔ اس نے کہا نہیں میں گنہگار ہوں، یہ امام ہیں۔ دوسرے سے کہا آپ قبر میں اتار دیں۔ جب سب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں کوئی نہیں تیار ہوتا کہ امام کو قبر میں اتارے، سب نے دیکھا مدینے کی جانب سے ایک جوان آ رہا ہے، نہ اس کے سر پہ امامہ ہے نہ پاؤں میں نال ہے، ننگے پاؤں ننگے سر ایک جوان آ رہا ہے۔ سارے مجمع نے راستہ بنایا، میں تو دیکھیے گا آخری جملہ پڑھ رہا ہوں، سارے مجمع نے راستہ بنایا، وہ جوان آیا اپنے آپ کو تابوت پہ گرایا، سینے سے سینہ ملایا اور رو کے کہا بابا میری بہنیں انتظار میں تھی۔ ایک مرتبہ امام رضا نے گریہ شروع کیا، کہا بابا میری بہنیں آپ کے انتظار میں رہتی تھی، ہمارے بابا عید پہ عیدی دے۔ اجرکم اللہ، امام نے بڑے شان و شوقت سے تعظیم سے اپنے بابا کے جسد مطہر کو، پاک جسد مطہر کو ایک مرتبہ اٹھایا، قبر مطہر میں اتارا۔ جنازہ 8ویں امام نے پڑھایا، امام نے خود قبر میں اتارا۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں ذرا کربلا آئیے۔ ایک بیٹے نے کہا مجھے چٹائی لا دو، کہا قیدی چٹائی کیوں چاہیے گا، میرے بابا کے اعضاء بکھر گئے جب گھوڑے دوڑائے گئے، مولا حسین کے اعضاء بکھر۔ چوتھے امام نے جسد کو رکھا، اعضاء کو جمع کیا،
جب جمع کر لیا نا چٹائی پہ لاشا رکھا مولا حسین کا، جانتے ہیں کیا کہا مولا چوتھے امام نے؟ آپ جانتے ہیں نا، ایک لاشا قبر میں دینے والا ہوتا ہے، دوسرا لاشا قبر میں لینے والا، اور اگر اتنے سر الگ ہو، میں کھل کے نہیں پڑھنا چاہتا، مولا حسین کے لاشے کے کتنے، ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، کہا یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، پھر نجف کا رخ کیا، کہا یا جدہ یا امیر المؤمنین میری مدد کیجئے، پھر ایک مرتبہ جنت البقیع کا رخ کیا، یا حسن المجتبیٰ یا اماں چچا جان میری مدد کیجئے، کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول عربی نے ہاتھوں کو رکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے مولا علی نے ہاتھوں کو رکھا، قدموں کے نیچے مولا حسن نے، مولا سجاد قبر میں اترے، جب لاشا لینے لگے، میرے استاد فرماتے تھے مرحوم کہ جیسے ہی لاشا لینے لگے کسی بی بی نے کہا سجاد لاشا آرام سے لینا، میرا بیٹا زخموں سے چور چور ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارہ مرحوم مغفور سید صابر حسین شاہ کاظمی صاحب مرحوم المشہدی اور واصف کاظمی صاحب، طاہر کاظمی، دیگر اس خاندان کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ ان آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ آج کے دن کے صدقے میں ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما، ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما۔ پروردگارہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما۔ غزہ میں، شام میں، فلسطین میں، لبنان میں، عراق میں، ایران میں حالات خراب ہیں، پاکستان میں، ہندوستان میں مسلمانوں کے بہت حالات خراب ہیں، افغانستان میں، یمن، بحرین، افریقہ کے ممالک میں حالات خراب ہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پروردگارہ سب پہ رحم فرما۔ پروردگارہ باب الحوائج کا واسطہ کسی کی دعا کو رد نہ فرما۔ پروردگارہ جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما۔ باب الحوائج کی شہادت کا دن ہے آج، سب سے پہلے 12ویں امام کے ظہور کو مانگیے گا۔ پروردگارہ ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ دنیا سے ظلم کا خاتمہ فرما، جنگوں کا خاتمہ فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ پروردگارہ دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ تو واسطہ اپنے عزت و جلال کا، جتنے یہاں مومن و مومنات موجود ہیں سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ حاضرین کے خاص طور سے بانیان مجلس کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ جن مرحومین کی آج جہلوں کی مجلس ہے، ایثار ثواب کی مجلس ہے، ان سب کے درجات بلند فرما۔ ہم سب کو خاتون جنت کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہمارے ایک مومن بھائی کہتے ہیں ان کی بینائی کے لیے اور بہت سے لوگوں نے مجھ سے التماس سے دعا کی ہے۔ پروردگارہ اس بیمار کا واسطہ جن کا بستر لوٹ لیا گیا تھا، ہمارے تمام مریضوں کو صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے حاضرین کے تمام مرحومین کو، خاص طور سے مرحوم سید صابر حسین شاہ صاحب کاظمی کو ثواب پہنچا دیجیے۔ یا